28 جنوری، غزل نمبر 285۔ یہ جو شعر ہے آج کا، یہ جس کو یعنی فلم کی دنیا میں یا کتابوں کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ کرٹیکل اور باکس آفس ہٹ ہوتی ہے نا کچھ چیزیں، گاڈ فادر ٹائپ فلم جو ہوتی ہے، تو وہ یہ جو شعر ہے میر صاحب کا، یہ اسی طرح کا شعر ہے۔ اس میں سب خوبیاں ہیں میری طرف سے، میرے یعنی دنیا بھر کی جو استھیٹک ہے، لٹریری ایکسپریشن ہے، اس میں جو کراؤننگ اچیومنٹس ہیں نا کچھ، اس میں سے یہ ہے شعر۔ اور اگر آپ میر صاحب کے 10 15 20 اشعار بھی کبھی اکٹھے کرنے ہو تو اس شعر سے نہیں ہے بچت صاحب، حالانکہ میر کے آپ گنتے چلے جائیں اور شعر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چلیے آتے ہیں اس کے اوپر سیدھا سیدھا، اور یہ ٹروپ ہے حالانکہ اردو شاعری کا، فارسی شاعری کا، لیکن میر نے جس طرح سے اس کے ساتھ ہینڈل کیا ہے اس کو، قیامت ہے صاحب کہ، اور بڑا عرف عام ہے، سب کو معلوم ہے اس شعر کے بارے میں، اور یہ کمپلیکس بھی ہے، سمپل بھی ہے، اور اس کو پریس بھی بہت ملا۔ چلیے صاحب پہلے ہم خود دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور غریباں کے چاک میں۔ روانی ایسی ہے صاحب شعر کی کہ کمال ہے۔ اور میرے لیے اس میں جو کی وٹ والی جو بات ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں کہ لٹریچر میں، ادب میں ایک وٹ ہونی چاہیے، وہ شاید کے لفظ کی استعمال ہے جو درمیان میں رکھا پہلے مسٹیک، کہ اب اس میں ممکنات کا ایک پورا در کھل گیا ہے میرے لیے کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، یعنی ہر سال جب ہر مرتبہ جب جنوں آتا تھا تو پوری کوشش کرتے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ تھریش ہولڈ کراس ہونے والا ہے اور شاید نہ کچھ رہے۔ روانی دیکھیے صاحب، دامن کے چاک اور غریباں کے چاک، اس میں ہوپ بھی ہے کہ اس مرتبہ وہ مل جائے گا فاصلہ اور ٹنٹا ختم ہو جائے گا، یہ جو سارا روگ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ بیسک بنیادی خوبصورتی اس شعر کی یہی ہے۔ اس کے میر صاحب کے اور اس کے ہیں اشعار کچھ جو کہ اسی تھیم پہ، اور وہ میرا خیال ہے اور بھی شعراء نے کیے، میں ان کے آپ کو مثال دوں گا، لیکن میر نے جس طرح سے استعمال کیا ہے کوئی نہیں پہنچا۔ وہ جو ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ دامان و جیب دونوں ہوئے ٹکڑے ایک جا، اب کہ یہ کام ہاتھ سے اپنے سمٹ گیا۔ اب یہ جو ہاتھ سے سمٹ گیا، کمال کا محاورہ استعمال کیا ہے کہ ہاتھ سے سمٹ جانا، واہ واہ واہ، یعنی بالکل لپاٹ کے رکھ دیا ہاتھ سے۔ دامان و جیب دونوں ہوئے ٹکڑے ایک جا، اور ہاتھ میں کیونکہ دونوں آئے تھے اور ہاتھ سے سمٹ گئے تھے، بہت بڑا عظیم شعر ہے یہ بھی اسی طرح سے۔ اور چاک پر چاک ہوا جوں جوں سلایا ہم نے، اس غریباں ہی سے اب ہاتھ اٹھایا ہم نے، کیا کہنے۔ اور وہ میر کا مشہور شعر کہ جنوں میں خشک ہو رگھائے گردن، غریباں کی سی تاریں ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیے اس کے مقابلے میں مرزا غالب کا بھی شعر جو ہے وہ مان سا ہے خوب، اور وہ فلم میں وہ فقیر نے چمٹے پہ گا کہ اس کو اور زیادہ، جس کو تشہیر ہوئی ہے اس کی، شعر تو بہت بڑا تھا غالب کی کیا تشہیر کرنی کسی نے، لیکن کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ جگر صاحب کا ایک شعر ہے، ایک صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، جنوں اور جان کی آلٹریشن بہت عمدہ ہے۔ رحم کر اب تو جنوں جان پر دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تکا پہنچی غریبانوں کی۔ عمدہ شعر ہے، لیکن وہ کمپلیکسٹی نہیں ہے جو میر صاحب کی جو ہے نا بعد میں۔ اور وہ بھی مشہور ہے کہ ہمیشہ میں نے غریباں کو چاک چاک کیا ہمیشہ، اور تمام عمر رفو گر رہے۔ مجھے وہ اتنا کمپلیکس بڑا شعر نہیں لگتا، باقی اپنی پسند ہے۔ موسم بدلا رت گر رہے یا اہل جنوں، اور بے پناہ شعر نکل آئیں گے، لیکن فیض صاحب کا باقاعدہ عمدہ شعر ہے، یعنی اردو کے کنونیکل اشعار میں آ سکتا ہے کہ یہ دامن سد چاک رفو کرنے میں کیا تھا، مہلت نہ دی فیض ہمیں بخیا جلی نے۔ واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ شعر ہے صاحب فیض، ہمیں کم از کم بہت پسند ہے۔ ہمارے کئی دوست ہیں جو فیض صاحب کے نام پہ ایک دم پھسک جاتے ہیں، فیض پولرائزنگ سی فکر ہو گئی ہے، یا تو آپ کو انہیں بہت پسند کرنا پڑتا ہے یا ریجیکٹ، لیکن ان کو آپ وہ نہیں کر سکتے، پس پشت نہیں ڈال سکتے۔
اور یہ جو ہے اس شعر کے بارے میں حالی صاحب نے جو واقعہ لکھا ہے، فوراً فاروقی صاحب نے اس سے شروع کیا ہے، وقت کی وجہ سے میں فوراً اس کے اندر جا رہا ہوں۔ اس شعر کے بارے میں حالی کا بیان کردہ مشہور واقعہ ہے مقدمہ شعر و شاعری میں کہ مولانا آزردہ کے مکان پر ان کے چند احباب جن میں مومن اور شیفتہ بھی تھے ایک روز جمع تھے۔ میر کی اس غزل کا یہ شعر پڑھا گیا، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ۔ شعر کی بے انتہا تعریف ہوئی اور سب کو یہ خیال ہوا کہ اس قافیے کو ہر شخص اپنے اپنے سلیقے اور فکر کے مطابق باندھ کر دکھائے۔ سب قلم دعوات اور کاغذ لے کر الگ الگ بیٹھ گئے اور فکر کرنے لگے۔ اسی وقت ایک اور دوست وارد ہوئے، مولانا سے پوچھا، حضرت کس فکر میں بیٹھے ہیں؟ مولانا نے کہا، قل ہو اللہ کا جواب لکھ رہا ہوں۔ ویری فنی۔ اس زمانے 200-250 برس پہلے تو ٹھیک تھا، یا 200، لیکن اس زمانے میں اگر آپ نے کہا تو خادم حسین رضوی اور ختم نبوت تو ہے ہی اپنی جگہ، اور مولانا ڈیزل، اس بات پہ تو شہباز شریف اور مریم نواز بھی آ جائے گی اپنا میک اپ چھوڑ کے، اور شہباز شریف اپنے پراڈا کے سوٹ اتار کے آ جائے گا آپ کے پیچھے بلاسفیمی کے قوانین لے کے۔ لیکن قلو اللہ کی خوبصورتی اپنی جگہ۔ آزردہ نے تحسین کا حق تو ادا کر دیا، لیکن تعجب ہے کہ شعر فہمی کا اس قدر ملکہ رکھنے کے باوجود حالی نے اس شعر کے بارے میں کوئی گہری بات نہیں کی۔ مقدمے میں 2 جگہ اس شعر کا ذکر ہے، دونوں ہی جگہ حالی صرف اتنا کہہ کر رہ گئے ہیں کہ ایسے چیتھڑے ہوئے مضمون کو میر نے باوجود غایت درجے کی سادگی کے ایسے اچھوتے نرالے اور دلکش اسلوب میں بیان کیا کہ اس سے بہتر اسلوب تصور میں نہیں آ سکتا۔ یعنی حالی اس شعر کو نیچرل لیکن بالکل انوکھا بتا کر رہ جاتے ہیں۔ فاروقی صاحب اب شیطانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، حالی کے ساتھ، اور اس تناقض کو بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کوئی شعر نیچرل اور ساتھ ساتھ انوکھا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ میر کے دوسرے نقادوں نے بھی اس شعر کی تعریف میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ بات واضح کرنے سے وہ بھی قاصر رہے کہ اس شعر کا حسن ہے کس چیز میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کا شعر ہے، اس میں معنی کی کثرت نہیں ہے، لہٰذا اس کے حسن کو محسوس کرنا آسان ہے لیکن اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ بڑا اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شعر میں تہداری بالکل نہیں۔ مندرجہ ذیل نکات پر غور کیجیے۔ پچھلے موسم میں صرف آغاز تھا، تھوڑا بہت دامن چاک کیا، تھوڑا بہت غریباں اس عدم تکمیل کے باعث دل میں حسرت باقی تھی کہ جنوں کا حق ادا نہ کر پائے، اس بار تکمیل کا ارادہ ہے، لہٰذا یہ جنوں کے ولولے اور وحشت کے شوق کا مضمون ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ پچھلے موسم میں تو کسی نہ کسی نے عزت باقی رہ گئی تھی کہ یہ پیرہن پوری طرح تار نہ ہوا تھا، اس بار تو ایسے آثار ہیں کہ بھرپور جنون ہوگا اور چاک دامن اور چاک غریباں مل کر ایک ہو جائیں گے، لہٰذا یہ خوف اور پریشانی کا مضمون ہے کہ اس بار جنون تو پوری طرح بات کھل کر آ جائے گی۔ تیسرا یہ کہ تمنا کی تھی کہ ایسا جنون ہو کہ غریبان اور دامن دونوں چاک ہو جائیں، لیکن جنون شاید اتنا زبردست نہ ہوا، یا موسم گل ہی اتنا مختصر تھا کہ جنون کو بڑھنے اور پھیلنے کا وقت نہ ملا۔ اب ایک امید بھری تمنا ہے کہ شاید اس مرتبہ بات پوری ہو جائے۔ کنائے کا لطف یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شعر کا متکلم کوئی ہو اور موضوع کوئی اور شخص ہو، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ شعر کا متکلم اپنے ہی دامن اور غریباں کی بات کر رہا ہو۔ اب مضمون یہ ہو کہ کوئی شخص غیر ایک مشاہدہ یا خیال بیان کر رہا ہے کہ پچھلے موسم میں تو اس شخص یا ان سب دیوانوں کے دامن اور غریباں کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن اس بار ان کا جنون ختم ہو کے رہ گیا۔ ان سب صراحتوں کے باوجود شعر کی قوت کی پوری توجہ نہیں ہو سکتی۔ بھئی یہ آرٹ کی بہت بڑی تعریف ہے کہ آپ کو اسی لیے کلاسک کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے کہ مکمل طور پہ نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے ہر دفعہ نیا لطف ہوتا ہے۔ کمال بات کی۔ معلوم نہیں مولانا آزردہ نے قل اللہ کا جواب کیا دیا، لیکن بہادر شاہ ظفر نے ہمت کری لی۔ اے جنوں ہاتھ سے تیرے نہ رہا آخر کار، چاک دامان اور چاک دامان اور چاک کے غریبان میں فرق۔ اچھا ہے شعر کہ کہنے لگے اصل نقلی کا فرق ظاہر ہے۔ اے جنوں ہاتھ میں تیرے نہ رہا آخر کار، چاک دامان اور چاک غریبان میں فرق۔ اصل امیر مینائی نے البتہ اسلوب اور پہلو بدل کر اس مضمون کو اختیار کیا اور ایسا شعر کہا جس پر وہ فخر کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کے یہاں روانی ذرا کم ہے، یعنی فاروقی صاحب نا بکری جیسے کہتے ہیں کہ دودھ دے کے مہنگی کر دی، تعریف کر کے نا اس میں ایک تھوڑا کنٹامینیٹ کر دیتے تھوڑی انگلی کر کے کہ اے جنوں کب ہے
اے جنوں کب سے دونوں ہیں مشتاق، آج ہو جائیں جیب و دامان جمع. بات تو ٹھیک ہے. خود میر نے دیوان دوم میں اس مضمون کو دوبارہ کہا ہے. اب کے جنوں کے بیچ غریباں کا ذکر کیا، ہاں کہیے بھی جو رہا ہو کوئی تار درمیاں. یہ دیکھیں نا صاحب میر بات کو کہاں لے جاتے ہیں. شعر خوب ہے اور غریباں کے چاک میں والا شعر نہ ہوتا تو یہ شعر اور بھی اچھا معلوم ہوتا. دامن کے چاک اور غریباں کے چاک میں فاصلہ نہ رہ جائے گا. اس بیان میں ابہام کے ساتھ ساتھ پیکر کا حسن غیر معمولی ہے. بہادر شاہ ظفر نے لفظ فاصلہ ترک کیا، گویا شعر کی اصلی روح ترک کر دی، کیونکہ فاصلے کا مفہوم طبعی اور محاکاتی ہے، جبکہ فرق میں یہ بات نہیں. بہت عمدہ تفریق کی فاروقی صاحب نے، ہمیں تو مزہ آیا. مثلا مصرع یوں کر دیجیے، اب کے جنوں میں فرق ہی شاید نہ کچھ رہے، تو وہ بات نہیں پیدا ہوتی. لفظ فاصلہ اس شعر میں بڑے غضب کا لفظ ہے، اور شاید کا انہوں نے ذکر کیا، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. بہت مزہ آیا صاحب. آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا ہو. پھر ملیں گے.